الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين اتبعوهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
تمامی حضرات ذوق شوق دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا کروڑوں مرتبہ شکر اور احسان ہے، اس کریم مالک و خالق نے زندگی کے اندر ماہ رمضان عطا فرمایا اور آج دوسرا جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں اپنے ذکر اور اپنے حبیب کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع اور مناسبت کے لحاظ سے 10 ماہ رمضان المبارک محسنہ اسلام اور اسلام کی اول خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی فضیلت اور مقام مرتبہ پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور مقام کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ساری کائنات جو ماننے والے ہیں اللہ کے محبوب کے پاس جاتے ہیں، انہیں راحت اور سکون ملتا ہے، انہیں وہاں لذت ملتی ہے۔ لیکن سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ہستی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والوں مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا کر اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس لیے بھی ذکر ضروری ہے کہ وہ ہماری ماں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں ہماری ماں ہیں، اور اس لیے بھی آپ کا ذکر ضروری ہے کہ آپ اسلام کی پہلی محسنہ ہیں، اور اس لیے بھی آپ کا ذکر ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذکر کرنے سے ان کو راحت اور خوشی ملتی ہے۔ یہ وہ واحد خاتون ہے کہ اعلان زمانہ اسلام سے پہلے بھی پاک دامن ہے، سچ بولنے والی ہیں اور پاک صاف اور طاہر رہنے والی ہیں، اور ایسی خاتون اسلام کی تاریخ میں اگر ڈھونڈی جائے تو نہیں ملے گی کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنی تجارت کو خود سنبھالتی ہیں، لیکن ایسی تاجرہ خاتون ہے کہ کبھی مارکیٹ کے اندر خود نہیں جاتی، ایسی تاجرہ خاتون ہے کہ کبھی غیر محرم سے خرید و فروخت کر تو یہ بات تک نہیں کی، کبھی گفتگو تک نہیں کی تھی۔ آپ کا انداز کیا تھا کہ آپ ایک آدمی کو مقرر کر لیتی، آپ اپنی پونجی اور پیمنٹ اس کو دے دیتی، کاروبار وہ کرتا رہتا۔ ایسی پاک دامن خاتون تجارت اس انداز میں اندر کرتی کہ جب مکہ کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے، کسی کے گھر میں کچھ بچتا نہیں ہے، تو خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں اس وقت بھی میرے گھر کے اندر مال موجود ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ خاتون ہے۔
اور یہ 2 دفعہ بیوہ ہوتی ہیں، اور 2 بچے تھے، ہند اور حالہ، اور بڑے بڑے بادشاہوں کی، بڑے بڑے سرداران مکہ کی آپ کو پیشکش نکاح کے خطبے آتے ہیں، پیغام آتا ہے، لیکن آپ نے سب کو مسترد کر دیا، آپ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکہ شریف کے اندر ایک میلہ لگتا تھا اور وہاں خواتین جمع ہوتی تھیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ایک تورات کا عالم گزرا، اس نے خواتین سے خطاب کیا، اس نے کہا کہ ان قریب ایک محمد مصطفیٰ آخر الزمان نبی تشریف لا کر آنے والا ہے۔ فرمایا جس عورت کی نسبت اس مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرما دے گا۔ آپ فرماتی ہیں ساری عورتوں نے اس کی بات انسنی کر دی، لیکن میں نے اس راہب، اس تورات کے عالم کی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اور میں اس محبوب کا، اس مصطفیٰ کا، آخر الزمان نبی کا میں انتظار کرنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر احباب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اس راہب دی گل میں اپنے دل دے اندر بٹھا لے آئے، اس مصطفیٰ دا میں انتظار کرن لگ پیاں، خوشبوواں آن لگ پیاں نے، ہواواں چلن لگ پیاں نے، سونا آ گیا ہے، او کریم آ گیا ہے جڑا سچ بولدا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، او محبوب آ گیا ہے جڑا امانت دے اندر خیانت نہیں کردا، جڑا یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھدا ہے، جڑا مسکیناں نو سہارے دیندا ہے، او محبوب آ گیا ہے۔ مکہ شریف دے اندر قحط سالی ہو گئی، قافلے تاجراں دے قافلے شام وال چلن لگ پے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا بیٹے محمد اپنا مال لے لو، تسی بھی تجارت واسطے ملک شام چلے جاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو پتہ چلیا کہ محمد مصطفیٰ اپنا مال لے کے ملک شام دی طرف جا رہے نے۔ حضرت ابو طالب فرمان لگے نے اے محمد خدیجۃ الکبریٰ دا مال بھی لے جاؤ۔ فرمایا نا میں کسی دے دروازے تے جان والا نہیں، لوگ میرے دروازے تے آن والے نے۔ میرے آقا نے تیاری شروع کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیجے آئے اے محمد مصطفیٰ میرا مال بھی لے جاؤ، میرا نال غلام بھی آ جائے گا۔ حضرت میسرہ گئے نے، میرے آقا نے پیغام نو قبول کر لے آئے، سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا مال میرے آقا نے لے آئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام نو پیغام عطا فرمایا ہے تو اس محبوب دے شب و روز ویکھنے نے، اس محبوب دا اٹھنا ویکھنا ہے، اس محبوب دیاں عبادتاں ویکھنیاں نے، محبوب دے انداز ویکھنے نے، محبوب دا چلنا ویکھنا ہے۔ حضرت میسرہ فرماندے نے اسا چلدیاں ملک شام دے اندر پہنچ گئے۔ ہاں منڈی لگی ہوئی ہے، کفار بھی آ رہے نے، غیر مشرک بھی آ رہے نے، کوئی لات دی قسم پہ اٹھاندا ہے، کوئی عزا دی پہ قسم اٹھاندا ہے۔ میرے آقا دے کول آئے نے، کہندے نے اے محمد تسی بھی بتاں دی قسم اٹھاؤ نا۔ فرمایا ہاں میرا مال خسارے دے اندر چلا جائے، مصطفیٰ لات نو بھی نہیں مندا، اے عزا نو بھی نہیں مندا، مصطفیٰ نے منے آئے، رب العالمین نو منے آئے۔ گرامی قدر احباب، حضرت میسرہ نال رہنے واپسی ہو گئی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے۔ حضرت خدیجہ پوچھ دیاں نے میسرہ اے دست صحیح نا، اے محمد مصطفیٰ دیاں اداواں کیسیاں نے، محمد مصطفیٰ دا اخلاق کیسا ہے، اور محمد دا بولن کیسا ہے، محمد مصطفیٰ دا چلن کیسا ہے۔ او آدھا اے محمد مصطفیٰ اس طرح کاروبار کر دینے، اس طرح خرید و فروخت کر دینے۔ حضرت خدیجہ فرمانیہ نے باقی گلاں چھڑ دے، مصطفیٰ دا اخلاق دس دے، مصطفیٰ دی سیرت میں نو سنا کے چلا جاؤ۔
गिरामी कदरबा वक्त चलता रहा है, बड़े बड़े बादशाहों ने पैगाम पे आंदे ने खदीजा साडे नाल शादी कर लेने का कर ले, कोई कुर्बान जावा खदीजा तेरी अजमत तू तेरी शान तू आपने खुद पैगाम भेजे आए मेरे आका मेरे नाल शादी फरमा लो। हाँ हाँ मैं पैगाम देना चाहता वा, अज दा नौजवान कहता है पसंद की शादी करना जायज़ है, मैं कहना हाँ हाँ जायज़ है, पर वड्डियां दा आसरा लेना वड्डियां दे कोल मशवरा लेना भी मेरे आका करीम मुस्तफा दी सुन्नत मुबारका है। पैगाम आया मेरे आका रब तो इलावा किसी दे मोहताज कोई नहीं, मेरे आका ने रब तो इलावा किसी दे कोल मशवरा लैन दे पाबंद नहीं, लेकिन मेरे आका घर आए ने चचा अबू तालिब दे नाल मशवरा फरमाया। चचा अबू तालिब हजरत खदीजा दा पैगाम मैंने कहा आजाए शादी करना चाहती है, हजरत अबू तालिब राजी हो गए ने। गिरामी कदरा बाब हजरत खदीजतुल कुबरा दी सीरत दी केड़ी केड़ी गल नूं छेड़िए आप दे और किस किस पहलू नूं बयान करिए। ए ओ खातून और जेड़ी अरब पत्ती खातून मेरे आका दे निकाह दे अंदर आईयां ने, आपने 20-20 गुलाम ने और दर्जना लौड़ियां घर दे अंदर कम काज कर दियां ने, मेरे आका दे घर दे अंदर आईयां ने हाथ दे नाल झाड़ू भी देता है, मेरे आका दी सोबत दे अंदर आईयां ने घर दे बर्तन भी साफ कीते ने, घर दे कपड़े भी धोते ने। हाँ 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 गिरामी के दरबाब जदों एक वो वेला आया है एक कपड़ा रह गया है एक जोड़ा रह गया है, उलमा फरमाते ने 12 पैबंद लगे हुए ने, सब कुछ मेरे आका दे नाम तो तू कुर्बान कर छोड़े आए। गिरामी के दरबाब आजकल एक ज़्यादा जो घरों के अंदर रोला चलता है झगड़ा चलता है मियाँ बीवी का कि तेरे मेहमान आ जाएं तो जल्दी खाना पकता है और अगर मेरे आ जाएं तो बहुत देर से पकता है, यानी मियाँ बीवी का झगड़ा चलता है। मियाँ बीवी से कहता है कि तेरे जब मेहमान आते हैं खाना जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन जब मेरे मेहमान आते तो खाना जल्दी नहीं पकता, एतराज़ा चलता। गिरामी कदर बाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी सीरत मेरे आका दे सब रिश्तियां नूं मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर रिश्ते नूं कबूल फरमाया ते बर्दाश्त फरमाया। गिरामी कदरा बाब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका दी रिदाई मां अज ते सक्की मां नूं बर्दाश्त नहीं कीता जांदा, और जेड़ी घर दे अंदर दुल्हन बन के आंदी है वो 4 दिहाड़े गुजरदे ने ते अपने शौहर नूं कहंदी है मां तू जुदा हो जा, मैनू घर अलग चाहिदा है, अगरचे उसदा हक है अलग रहना, लेकिन मां तू अपने बच्चे नूं जुदा कर देंदी है। और उसनू पता नहीं मां ने बड़ियां मेहनतां कीतियां ने, बड़े प्यार दे नाल पालिया है, बड़े लाड दे नाल प्यालिया है, ओए तू अज आई है ते मां तू बच्चे नूं जुदा करना चाहती है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आईयां ने, मिलण वास्ते आईयां ने। मैं एक सबक देना चाहता वा, जदों बीवी दे रिश्तेदार घर दे अंदर आ जाना या शौहर दे रिश्तेदार घर दे अंदर आ जाना ते बीवी नूं के किरदार अदा करना चाहिदा है। हज़रत हलीमा सादिया आईयां ने, हज़रत हलीमा सादिया दे बैठण वास्ते हज़रत खदीजतुल कुबरा ने बिस्तर बिछाया, ए ओ बिस्तर बिछाया है जिस ते नबियां दे सरदार आराम फरमांदे ने, ओए गल्लां बातां पईयां होंदियां ने, मेरे आका ने मुहब्बत दे नाल बुलाया, मुहब्बत दे नाल बिठाया है। ओए वक्त गुजरिया हलीमा सादिया जान लगियां ने, खदीजतुल कुबरा ने 40 बकरियां मेरे आका दी बारगाह दे अंदर पेश कीतियां ने। सोनिया ए आप दी रिदाई मां है, आप नूं मिलण वास्ते आई है, आप दी मुलाकात वास्ते आई है। सोनिया इन ना जावे, खदीजतुल कुबरा नूं अल्लाह ने माल बड़ा अता फरमाया है, ए दौलत बड़ी अता फरमाई है। सोनिया आप दी मां है,
تے میری بھی ماں وے 40 بکریاں بھی لے جائے، ایک اٹھ سواری واسطے بھی لے جائے، کھان پین دا سامان بھی لے جائے، سامان لے جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ گرامی کی طرف آپ اللہ اکبر کبیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علم۔ میرے آقا کے رشتوں کا بھی احترام کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہیں، بستر بچھا دیا، تحفے تحائف بھی دیے، اور یہ دنیا والوں کو سبق دیا ہے کہ اگر شوہر کے رشتہ دار آ جائے تو ان کا یوں احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا ایک ٹائم تھا، آپ آرام فرمایا کرتے تھے، جس کو عربی کے اندر قیلولہ کہا جاتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے اندر بڑی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو رات کے اندر جلدی نیند نہیں آتی، بندہ عبادت کر لیتا ہے۔ علماء کرام کا یہ طریقہ ہے، دوپہر کو آرام کرتے ہیں تاکہ رات کے اندر ان کے لیے مطالعہ کرنا آسان ہو جائے، اور طلباء کرام بھی دوپہر کو سوتے ہیں تاکہ رات کو ان کے لیے مطالعہ کرنا آسان ہو جائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ میرے آقا آرام فرماتے، ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، اسامہ بن زید جو غلام ہے، کوئی آدمی بھی حضور کی بارگاہ میں آتا نہیں تھا، بلاتا نہیں تھا، اٹھاتا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اگر میں کہوں کہ جبریل بھی میرے آقا کی بارگاہ میں جب آتا ہے اور میرے آقا آرام فرما رہے ہوں تو وہ بھی عرض کرتا ہے مولا تیرا محبوب سو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو آواز آتی ہے جبریل محبوب آرام فرما رہا ہے، میں دیدار کا مشتاق ہوں، یا جبریل قبل قدم ہے، اے جبریل میرے یار کے قدموں کو بوسہ دے دے۔ تو اس وقت میں کوئی اور نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر باب سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہو گیا۔ آپ کے 2 بیٹے نے، ایک دا نام ہند، ایک دا نام حالہ۔ دوپہر دا ویلا میرے آقا پہ آرام فرما دینے، اے او وقت ابو بکر بھی آدھا دروازے تے کھڑے ہو جاندے نے، عمر بھی آوے دروازے تے کھڑا ہو جاندہ ہے، عثمان، علی، طلحہ، ابو زبیر ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نے، کسی دی جرت نہیں مصطفیٰ دا دروازہ گھڑگھڑا دے، سارے صحابہ کھلوتے ہونے نے۔ میں حضرت حالہ آئے نے، دوپہر دا ویلا آئے تے ہلکی جئی آواز دے اندر محمد مصطفیٰ دا پوچھے آئے۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے لوگ او ویلا میرے آقا پہ آرام فرما نے، جلدی دے نال میرے آقا اٹھے نے، اور تہبند گھسیٹ دا جا رہے آئے۔ میرے آقا فرما نے عائشہ ذرا دست سینہ دروازے تے کون آیا ہے؟ تے اچانک میرے آقا دیا نگاواں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بیٹے دے پیاں نے، اے او بیٹا ہے جڑا پہلے خامہ دے چوئے۔ اج اگر کوئی عورت اپنے نال بیٹا لے کے آ جائے، پہلے خامد تے دوسرا خامد برداشت نہیں کردا، دوسرا خامد اس نو بیئر نہیں کردا، دوسرا خامد انہوں سینے دے نال نہیں لاندا، لیکن میرے آقا نے اے پیغام عطا فرمایا ہے، اوے لوگو بیٹا بیٹا ہوندا ہے، چاہے اپنی بیوی دا ہوئے یا بیوی کسے ہور دے کو لے کے آئے۔ حضرت حالہ دروازے تے آئے نے، اوے نبیوں دے سردار نے کے آئے، فرمایا عائشہ او تینوں پتہ نہیں کون آیا ہے؟ اے خدیجہ الکبریٰ دا بیٹا حالہ میرے دروازے تے آیا ہے۔ میرے آقا دے سینے دے نال لایا ہے، گلاں باتاں ہوئیاں نے، اوے گلاں تے گفتگواں ہوندیاں رہیاں نے، میرے آقا نے محبت دا اظہار فرمایا ہے۔ گرامی قدر باب اے او حالہ ہے جنہاں صحابہ نے میرے آقا دا حسن بیان کیتا ہے، انہاں صحابہ دے وچوں ایک حضرت حالہ نے میرے آقا دا حسن بیان کرنے والے نے۔ جدو صحابہ پوچھدے نے حالہ اوے دستے صحیح نا تو مصطفیٰ نو ویکھے آئے، مصطفیٰ دیاں زلفاں ویکھیاں نے، اوے مصطفیٰ دے ابرو ویکھے نے، مصطفیٰ دا لم نشرہ دا سینہ ویکھے آئے، مصطفیٰ نو چل دیاں ویکھے آئے، اوے دستے صحیح نا مصطفیٰ کیڈا سونا ہے؟ تے جواب دیندے ہونگے مکھ چند بدر شاہ اوے شانی مکھ چند بدر شاہ اوے شانی اوے متھے
تے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہے مد بھریاں۔ اگر ذوق ہو وینا اگر آپ دی محبت اجازت دے وینا میں پنجابی دا ایک اور کلام پڑھ دینا۔ سرکار دا چہرہ ویکھ کے یاد ہون گے اللہ دا ماہی او سونا ای بوئے، اللہ دا ماہی او سونا ای بوئے، عرشاں درائی سونا ای بوئے، اللہ دا ماہی جدو دید ہوئی باہر و بردی گردن بھی جھک گئی، شاہ مصر دی آواز آئی آواز آئی، اور سونا بھی بوئے اللہ دمائی، لب سونے اس دے وہ مشکے غلابے نالین چمدا خود یافتاوے، لب اس سونے دے مشکے غلابے نالین چمدا خود یافتاوے، ڈیوے چل گواہی او ڈیوے چل گواہی او سوڑائی بوئے، ڈیوے چل گواہی ڈیوے چل گواہی او سوڑائی بوئے اللہ دمائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جب آتے ہیں تو میرے آقا محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں ایک خدیجہ کا پہلے خامن سے بیٹا آیا ہے، تو میرے آقا نے اس کو بھی سینے سے لگایا اور محبت کا اظہار کیا۔ گرامی قدر احباب، حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں، کنز الاموال شریف کی روایت ہے، اب فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اور ایک عورت آتی ہے، بوڑھی عورت ہے، لاچار کمزور ناتواں ہے، تو میرے آقا کو اس نے جگا دیا۔ میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، اس کو اپنے پاس بٹھایا، دیر تک باتیں کرتے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ میرے آقا نے کچھ تحائف اس کو دیے، جانے لگی تو آقا کریم علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر تشریف لائے۔ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں مصطفیٰ سے پوچھوں گی یا رسول اللہ یہ کون سی عورت تھی کہ آپ نے دیر تک باتیں کی ہے اور جانے لگی ہے تو تحائف بھی عطا فرما دی ہیں۔ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ شام کو پوچھوں گی۔ فرماتی ہیں کہ میں کمرے میں آئی، میں نے آقا کو دیکھا کہ آقا کی نظریں آسمان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے آقا کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ میں نے پریشان تو نہیں کر دیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں اور نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر بے ادبی نہ سمجھیں، بتائیں یہ عورت کون تھی جو آپ کو ملنے کے لیے آئی ہے، جس کو تحائف دیے ہیں، جس کو اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ اللہ اکبر! تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور خدیجہ کو ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، آج جب یہ ملنے کے لیے آئے ہے تو خدیجہ اس کو تحائف بھی عطا فرماتی، میں نے تحائف بھی دیے ہیں اور مجھے اس نے خدیجہ کی یاد دلا دی ہے۔ تو میرا آقا اس خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو اسلام کی پہلی خاتون ہے، میرے آقا نے ان کے جانے کے بعد بھی ان کی یاد میں آنسو بہائے ہیں، اور یہ وہ عورت ہے جن کو اللہ نے ہماری ماں کہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ گرامی قدر احباب، کوئی آدمی اپنی ماں کے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر میری ماں کو کسی اور آدمی کی ماں کو کوئی ایک غلط جملہ بولے تو برداشت نہیں ہوتا۔ جو ہمارے باپ نے بتایا ہے، ہماری ماں نے خود بتایا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، تو جس کو قرآن نے کہا ہو یہ تمہاری ماں ہے، اور کوئی ان کے بارے میں بات کرے، کوئی ان کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے تو کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وازواجہم امہاتہم۔ گرامی کے درباب، یہ وہ خاتون ہے جس نے ہر دکھ کے اندر میرے آقا کا ساتھ دیا، اور جب میرے آقا غار ثور کے اندر جاتے، غار حرا کے اندر، غار کے اندر جب جایا کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر جاتی، اور آج کل آپ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، آج کل تو سیڑھیاں بنا دی ہیں، راستہ آسان ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جہاں جنگل تھا اور کانٹے دار درخت تھے اور چلنا بڑا مشکل تھا، اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں کھانا دینے کے لیے جاتی۔
اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل کو بلا دیا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب سے پیغام دے، اللہ کو یہ خدیجہ کی ادا بڑی پسند آئی ہے، میں رب العالمین عرشوں کا مالک خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجتا ہوں۔ جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہے اس کی کتنی شان ہوگی، کتنی عظمت ہوگی۔ گرامی کے احباب، 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ آپ سماعت فرما لیں فطرانہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اپنا مال و دولت اور اپنا پیسہ خرچ کرے۔ دیکھیں ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، ایک کے پاس 1000 ہے، اور ایک کے پاس لاکھ ہے، ایک کے پاس کروڑ ہے، ان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ایک وسعت دی ہے، 100 والے کو رب نے دیا ہے، 1000 والے کو رب نے دیا ہے، تو ہر آدمی کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ میں نے جو ریٹ معلوم کیا ہے گندم کا، جو کا اور کھجور کا اور کشمش کا، ان سب چیزوں کا آپ صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں۔ جو گندم کا ریٹ چل رہا ہے، اور چونکہ ضرورت زیادہ آٹے کی ہوتی ہے تو آٹے کے حساب سے تقریباً 90 روپے کلو چل رہا ہے، تو گندم کے 2 کلو ہوتے ہیں 180 روپیہ، لیکن علماء کی مشاورت سے میں نے جو بنایا ہے اس کا صدقہ فطر وہ تقریباً 200 روپے ہے، یعنی 200 روپے جو ہے صدقہ فطر وہ بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ گندم کا دینا چاہتا ہے، اور اگر کوئی آدمی جو کا دینا چاہتا ہے تو جو کا ریٹ جو چل رہا ہے 120 روپے چل رہا ہے، تو جو کے 4 کلو ہوتے ہیں تو وہ بنتا ہے تقریباً 480 روپے۔ دیکھیں میں نے بات کر دی ہے کہ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق دے۔ جس آدمی کے پاس 1000 ہے تو وہ اس اپنی وسعت کے مطابق دے گا۔ اب جس کے پاس لاکھ ہے اس کو اللہ نے دیا ہے تو اس کے مطابق کیا ہے وہ جو کا صدقہ فطر دے۔ اور تیسرا ہے کھجور، جو کھجور نارمل ہے اس کا 1600 روپے فی آدمی بنتا ہے۔ اس طرح جو کشمش ہے اس کے بھی 4 کلو ہوتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 2400 کی کیا بنتی ہے، تو یہ صدقہ فطر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے آپ دے دیں، تاکہ جو ایک غرباء کی مدد کی جاتی ہے، مساکین کے رشتہ داروں کی مدد کی جاتی ہے، تاکہ ان کو پہنچ جائے اور وہ عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔